بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے کا موضوع ہے تازہ ترین ملک کی سیاسی صورتحال، اور مہمان ہیں ہمارے آج کے جرگے میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما جناب سید خورشید شاہ صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، میاں نواز شریف گئے یا کہ ان کے بطور وزیر اعظم بچنے کا کوئی چانس ہے؟ دیکھیں، جہاں تک سچویشن سامنے نظر آ رہی ہے اس میں تو بچنے کا کوئی چانس اس کا یا اس کی فیملی کا کہیں نظر نہیں آتا۔ اس سے پہلے تو جب ایک فیصلہ آیا تھا جو کورٹ نے کیا تھا، جس میں کورٹ کے 2 ججز نے بڑا کلیئرلی واضح طور پہ ڈسکوالیفیکیشن دے دی تھی، 3 ججز نے اس میں ایمبیگوٹی لگائی تھی کہ ہم، وہ بھی لاسٹ 2 پیج پہ باقی سے متفق تھے کہ ہم 2-3 چیزوں پہ کلیئر نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کی کلیئر پوزیشن چاہتے ہیں، اور اس نے جی آئی ٹی کا اس میں ایک ریفرنس دے دیا، اور ان کے کہنے پہ جی آئی ٹی بن گئی، جس کو 60 ڈیز دیے گئے۔ جی آئی ٹی بننے کے بعد جو چیز فسانے میں نہیں تھی وہ بھی نظر آ گئی، جیسے جیسے تفصیل میں گئے وہ ساری چیزیں نظر آ گئیں۔ جیسے میں ایک چھوٹا سا مثال دے دوں کہ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میاں نواز شریف کہیں کمپنی ہے، اس کمپنی کا وہ چیئرمین ہے یا ملازمت کرتا ہے، یا وہ کسی ملک کا اقامہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اقامہ ہے۔ یہ نہ میاں صاحب نے اپنے ڈکلیریشن میں واضح کیا، نہ ایسیٹس میں واضح کیا، یہ چیز بھی ہمیں پتہ نہیں تھی۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا، جیسے ہمیشہ مریم نواز نے یہ کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس ایسیٹس کے ساتھ، کوئی بالکل، مگر اس انویسٹیگیشن میں بالکل واضح کلیئر بات ہو گئی کہ جی وہ بالکل مالکن وہی ہے۔ وہ تو شاہ صاحب زرداری صاحب نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا اپنے بیرون ملک دولت کا یا پراپرٹی کا یا کاروبار کا، تو پھر تو کل وہ بھی پھنس جائیں گے۔ دیکھیں، جہاں تک زرداری صاحب کا بات ہے، یہ الزام اس پہ پہلے بھی لگ چکے ہیں، اور اس الزام کے تحت ان کو سزائیں بھی خود حکومت نے دلوائی ہیں، اور وہ سزائیں دلوائی ہیں ہائی کورٹ سے، جس میں خود میاں صاحبان کی آواز ریکارڈ ہے کہ ان کو اتنی سزا دی جائے، اور وہ جب پکڑی گئیں، وہ اپیل میں ہم گئے تو وہ 3 ججز کو اس میں نکال دیا گیا، اور ان لوگوں نے استعفائیں دے دی۔ مگر اس میں ایک بات نظر آئی کہ عدلیہ نے، اس وقت کی عدلیہ نے بھی ایک بہت بڑا فیور دے دیا میاں صاحب کو یا اس کے شہباز شریف کو، کیونکہ اس ٹیپ میں انسٹیگیٹ کرنے والا جو تھا وہ شہباز شریف تھا، اور اس نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ نہیں، اب زرداری صاحب کی بیرون ملک پراپرٹی نہیں ہے؟ ابھی اس کی جو مجھے پتہ نہیں ہے، نہ میں نے اس سے پوچھا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی ڈکلیئر نہیں کیا نا، وہ تو عموماً دبئی میں ہوتے ہیں یا لندن میں ہوتے ہیں۔ ڈکلیئر نہیں کیا ہے تو یقیناً نہیں ہوگی۔ نہیں، اب میاں نواز شریف آپ کو کیا کیونکہ جو پراپرٹیز اس نے ایز اے پریزیڈنٹ ڈکلیئر کی ہیں وہ ان کی پراپرٹیز ہیں۔ آپ کو جو یقین ہے کہ میاں نواز شریف مزید بطور وزیر اعظم نہیں بچ سکتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 62-63 کی بنیاد پہ وہ نہیں بچ سکتے؟ ایک تو 62-63 ہے، اس میں تو واضح ہے کہ اس نے کافی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، کافی چیزیں تھیں جس میں وہ خود مالک تھا، بچے تھے، جیسے فلیٹوں کا مسئلہ ہے، وہ اب تو سب کو پتہ ہے، اس پہ زیادہ بات کرنا بھی فضول ہے۔ اس وقت وہ بچے 13-14 سال کے تھے، 15 سال کے تھے، بالغ نہیں تھے، میاں صاحب نے وہ پیسوں سے خریدا، اور 95 میں کہا بھی گیا کہ یہ فلیٹیں 93 میں لی گئی ہیں، اور پھر اس کی باتیں کلثوم نواز نے بھی اس کی تصدیق کی، چودھری نثار نے بھی تصدیق کی کہ ہاں یہ فلیٹیں تھیں، جس کا تذکرہ یہ ہوا کہ نہیں جی ہماری نہیں ہے، ہم نے خریدی تھی، میاں نواز شریف کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر اس تاریخوں میں جب گئے تو پتہ نہیں تھا۔ یعنی میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے تو غلط بیانی پہ ہوں گے؟ غلط بیانی پہ نہیں ہوں گے، ایسیٹس چھپانے پہ ہوں گے، ایسیٹس چھپانے پہ، جو کرائم ہے، جس پہ کورٹوں نے تقریباً 20-22 کیسز میں سزائیں دے دی ہیں، اور آرٹیکل 62-63 کی روح سے ہوں گے۔ نہیں، اس کے بعد یہ یہاں بات نہیں رکتی، جو پہلے کیس کورٹ میں تھا اس میں سے 62-63 بڑا کلیئر آ رہا تھا۔ جب جے آئی ٹی میں گئے تو پھر
डॉक्यूमेंट्स में जो फार्जरी की गई वो क्रिमिनल एक्ट में आता है, जी, तो वो क्रिमिनल एक्ट में भी अब फंस रहे हैं, सजा में भी। हाँ जी, पहले तो 62, 63 था, अब तो वो चीज़ें आ गई हैं जिसमें उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स फार्जरी की। जैसे उन लोगों ने अपना एक डॉक्यूमेंट दिया जो हिजाजी ने, जी, जी, जिसमें उन लोगों ने टैंपरिंग की, जिसमें फंस गया, जिसमें उसके ऊपर केस भी दाखिल हो गया, मगर उसमें फिर एक नया फेवर आ गया उसके हक में ठीक, कि हिजाजी ने खुद तो नहीं किया, अपने लिए तो नहीं किया, किसके लिए किया, जो इसका जो बेनिफिशियरी है, क्या उसको उसमें इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन शाह साहब अगर 62-63 का इतलाक हो, नवाज शरीफ तो चले जाएंगे, फिर क्या कोई पाकिस्तान का सियासी लीडर बच सकता है? न बचे तो न बचे, नहीं, क्या फर्क पड़ता मसलन एक एक करके अगर जरदारी साहब पे 62-63 का इतलाक हो, वो बच जाएंगे? है। अगर आए तो साबित करें, ठीक, तो हम तो सबके लिए कहते हैं साहबों, अगर मियाँ साहब 62-63 में जा रहा है या क्रिमिनल एक्ट में जा रहा है, टैंपरिंग में जा रहा है, जैसे आज ही एक डॉक्यूमेंट ओपन अच्छा, हुआ जिस तरह अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब का आपको यकीनी नज़र आता है कि उन पे अगर इतलाक होगा तो वो नहीं बचेंगे, इमरान खान साहब के केसेस भी अदालतों में हैं, आपका सियासी तजर्बा और विजन क्या बताता है कि इमरान खान साहब 62-63 से बच जाएंगे? मैंने तो शायद कहा भी है कि अगर नवाज शरीफ जाता है तो इमरान खान उसके पीछे है, मैंने तो कहा भी है। अच्छा, आपको यकीन है? आज नहीं कह रहा मैं आज से महीना पहले कह चुका हूँ, आपको इस चीज़ का इल्म है? नहीं, आपको यकीन है कि वो अदालतों से डिस्क्वालीफाई होंगे? अदालतों से होंगे, अदालतों, किसी और जगहों से नहीं होंगे, अदालतों से होंगे। तो कौन से मुकदमे में आपको यकीन है? ये जो जो उनके पार्टी एसेट डिक्लेयर किए हुए हैं, जो उनके पैसे ट्रांजेक्शन हुई है उनको डिक्लेयर नहीं किया है, जो उनको जो डोनेशंस मिला है पार्टी को वो डिक्लेयर नहीं किया है, किसने दिया, कहाँ से आया, क्यों आया, ऐसी चीज़ें हैं जो उससे तफसील अभी और भी आ जाएगा जैसे ये चीज़ और आगे बढ़ेगी। खुर्शीद शाह को यकीन है कि अगले इलेक्शन में जिस तरह नवाज शरीफ मैदान में नहीं होंगे, उसी तरह इमरान खान भी नहीं, डिस्क्वालीफाई हो चुके। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन यही है। अच्छा, ये आप सिर्फ जुडिशरी का जो प्रोसेस है या अदालतों में जो कुछ हो रहा है उसके मुताबिक, या कि कुछ लोग कहते हैं कि मुक़्तदिर क़ुव्वतों का भी ये मंसूबा है कि अगले इलेक्शन से पहले -3 हो जाए? देखें, हमारे यहाँ सिंधी में कहावत है, चल खुद नहीं सके लख लानत घुटनों पे। हम काम अपने गलत करते हैं, फिर हम कहते हैं एजेंसियां, मुक़्तदर क़ुव्वतें वो हम पे फंसा रही हैं। भाई, गलतियां हमारी अपनी हैं, कानून हमने बनाया है, आइन हमने बनाया है, उसमें ये सारी चीज़ें डाली हैं। अब उसमें अगर हम अपनी गलतियां करते हैं, फंसते हैं, तो फिर कहते हैं कि फलाना। तो मेमो गेट में एजेंसियों का कोई किरदार नहीं था? फिर कहते हैं कि रस्सियां हलती हैं, डोरियां चलाते हैं, पुतलियों को नचाते हैं, कौन नचाते। फिर मैंने ये भी कहा था, आपको याद होगा। ये तो आपसे भी हमने ज़्यादा ये बातें सुनी है, आपके प्राइम मिनिस्टर स्टेट विद इन स्टेट की बातें करते थे, जरदारी साहब भी इस तरह की बातें करते थे। तो क्या फिर मेमो गेट जो था वो सिर्फ कानून और अदालत का मामला था, उसमें एजेंसियों का किरदार? बिल्कुल था, हमने वादे कहा है। अच्छा, मैंने इस पर भी कहा है एजेंसियों का किरदार था। बिल्कुल था। हाँ, पाशा सीधा गया था, उस एजेंसियों के किरदार में नवाज शरीफ खुद इन्वॉल्व हो गया, वो खुद फुल सूट पहन के चला गया एक। और फिर उसी पे हमने कहा था कि स्टेट प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि नहीं होने दूंगा, उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी को निकाल दिया था एक। अच्छा, मैंने ये भी कहा है 2014 में एजेंसियों का रोल था, हम क्यों खड़े हो गए थे धरनों में? हाँ बिल्कुल था, हम क्यों खड़े हो गए थे नवाज शरीफ के साथ। आज हम नवाज शरीफ के साथ क्यों नहीं है? नवाज शरीफ के साथ उस वक्त भी सौफी साहब हम इसलिए खड़े हो गए थे, आपको इसका इल्म है, हमने कहा तो पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं होने देंगे और जमहूरियत को चैलेंज होने नहीं देंगे। उसकी एक रीज़न थी, उसकी एक रीज़न थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, पॉलिटिकल विजन था। यानी आपको यकीन था कि धरनों के पीछे एजेंसियां हैं, इसलिए आप नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए? बिल्कुल। और अब आपको मैंने तो खुल के कहा है अपने इंटरव्यू में, वहाँ का उस वक्त का DG IAS साहब बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व था, और इसलिए हमने मदद की। जो लोग कहते हैं कि आपने इमरान खान की कि देखें, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम अपने आप को समझते हैं, पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टियों में से मैं समझता हूँ एक यही पार्टी है जो डेमोक्रेसी को लेके आगे चली है। लड़ाइयाँ भी की हैं, ठीक, शहीद भी हुए हैं, कोड़े भी खाए हैं,
مقتل میں بھی مارے گئے ہیں، پھانسیوں پہ بھی چڑھے، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے۔ ایک بات میری ہے، اس وجہ سے ہم کھڑے ہو گئے کہ جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے عوام کی رائے۔ 20 کروڑ عوام یا 18 کروڑ عوام اس وقت تھے، ان کی رائے، ان کی رائے کا مطلب ہے جو ووٹ دے رہے ہیں 9 کروڑ 8 کروڑ، ان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو۔ ٹھیک۔ اب جب ہم کھڑے ہو گئے، ادھر ہم نے دیکھا کہ ایک کنٹینر پہ ایک پارٹی آئی، کنٹینر پہ چڑھ کے کھڑی ہو گئی، 30-40 ہزار آدمی ہیں، اور وہ کہتے ہیں آپ نکل جاؤ پارلیمنٹ سے۔ ارے بھائی 70 لاکھ ووٹ ہم نے لیے ہیں، 80 لاکھ ووٹ آپ نے لیے ہیں، ٹھیک، 1 کروڑ 20 لاکھ ووٹ اس نے لیے ہیں، اب 3 کروڑ عوام کی رائے 30 ہزار آدمی کنٹینر پہ چڑھ کے چینج کر دیں، تو ہم نے کہا یہ ہونے نہیں دیں۔ کل تو پھر یعنی آپ لوگوں کو یقین تھا کہ دھرنوں میں عمران خان صاحب ایجنسیوں کے مہرے کا کردار ادا کر رہے تھے؟ میں جب کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ ایجنسیاں انوالو تھیں، ان کی میٹنگیں ہوتی تھی، اس وقت کے جو پہلے ISI کے چیف تھے وہ اس میں ان کی میٹنگیں ہوئی، آپ نے بھی اس کا کیا ثبوت؟ نہیں، جب جرگہ ہے تو جرگے میں باتیں ہونی چاہیے نا، تو جرگے میں آپ سے بھی سوال پوچھ سکتا ہوں۔ جی اس وقت آپ نے تبصرہ کیا کہ لاہور میں یہ میٹنگ ہوئی ہے، جی مجھے پاشا نے میٹنگ کی ہے، مجھے بھی یقین تھا، تو مگر ہم تو کھل کے میدان میں آئے نا، مجھے تو یہ ہم نے کھل کے میدان میں آئے۔ شاہ صاحب معذرت کے ساتھ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ جو بندہ یا جو عمران خان کل ایجنسیوں کے کہنے پہ دھرنا دے رہا تھا، تو شاید وہ آج بھی جو کچھ کر رہا ہوگا تو اپنی اس تاریخ کو دہرا رہا ہوگا۔ آپ ابھی اس عمران خان کے ساتھ کیوں جا کے کھڑے ہو گئے؟ چلو میں آپ اس کی بات کا جواب بڑا پیار سے دینا چاہتا ہوں، جی ارشاد، اور لاجک سے دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا، اور ماشاءاللہ آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے، کیونکہ آپ پٹھان بھی ہیں، یادداشت پٹھان کی یادداشت تو کمزور ہوتی ہے، ہم ذہن پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، نہیں، میں معذرت کے ساتھ عقل کا بہت کم استعمال کرتے ہیں، دل کا زیادہ کرتے ہیں۔ آج کل کے پٹھان وہ نہیں ہے، آج کل کے پٹھان ماشاءاللہ وہ بہت پرانے، صدیوں پرانی بات ہے، کہاوتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس پاناما اسکینڈل جو پاکستان کا نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، پاکستان کی کسی جماعت نے، پاکستان کے کسی میڈیا ہاؤس نے نہیں اٹھایا۔ جی جب یہ اٹھا، ICIJ نے ICIJ نے یہ اٹھایا، جس کے لیے جنگ کا عمر تھیما ادھر کام کر رہا تھا۔ 2 وزیر اعظم بھی چلے گئے، ایک وزیر اعظم نے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے 35 منٹ تقریر کی برٹش پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 2 نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ 3 اپریل کو چودھری اعتزاز نے یہ بات گڑی خدا بخش میں اٹھائی، ٹھیک، اور اسی مہینے میں ہم نے پارلیمنٹ میں بھی آ کے باتیں اٹھائی۔ مئی کے مہینے میں ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی، ہم نے طے کیا کہ پرسوں سے ہم اس کا ایکٹ بنائیں گے، اس میں بھی ساری جماعتیں بیٹھ گئیں، ہم نے ایکٹ بنانا شروع کیا۔ ایکٹ بنا کے ہم پارلیمنٹ میں لے گئے، حکومت سے بات کی، حکومت نے کہا ایگریڈ، ہم بیٹھتے ہیں۔ اس پہ آپ کو TOR کمیٹی بن گئی، TOR کمیٹی نے 8 مرتبہ بیٹھے، جس میں پیپلز پارٹی نے اور اپوزیشن جماعتوں نے بہت سی باتوں سے حکومت سے اعتراف کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو وِدڈرا کرتے ہیں، اس کو وِدڈرا کرتے ہیں، اس کو 4 پوائنٹوں کو نے کہا اس ایک بات کو مان لو۔ TORs ہم نے بنائے، جی، مگر حکومت نے اس TOR کو نہیں مانا۔ ہم نے اس کے بعد 2 اور اپنی آل پارٹیز کانفرنس کی، ٹوٹل 3 آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس درمیان۔ حکومت اوائڈ کر گئی، حکومت کا ٹلٹ ہو گیا کہ میں کورٹ میں جائیں، اور کورٹ ہمیں بچائے گی، کورٹ میں اتنا لمبا کہاں سنے گی، اتنی کہاں انویسٹیگیشن کرے گی، ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں۔ اور آپ لوگ کورٹ میں جانے کے حق میں نہیں تھے، ہم نہیں تھے۔ تو اب جو کچھ کریڈٹ ہے وہ تو ظاہری بات ہے عمران خان کو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، میں اپنی مانتا ہوں اس نے رسک لیا، مگر ہم آج کے اس جو حالات ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایجنسیاں انوالو نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی نظر سے سارا سینیریو گزرا ہے۔ خود حکومت کورٹ کی طرف چلی گئی، اور جب یہ کورٹ میں کیس کیا تو وہاں نواز شریف نے آ کے خود کہا کہ میں ان من اس بات کو تسلیم کروں گا، میرے اوپر 1.0% بھی
ثابت ہو گیا تو میں استعفیٰ دے دوں۔ لیکن شاہ صاحب آپ لوگ اس معاملے کو سیاست اور پارلیمنٹ کے میدانوں میں ہینڈل کرنا چاہ رہے تھے۔ سراج الحق صاحب، عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب اس کو عدالت میں لے گئے۔ پہلے وہ ہمارے ساتھ تھے، پہلے وہ آپ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر جب وہ یہ حکومت نہیں مانی، اچھا حکومت کا ٹلٹ ہاں چلا گیا جوڈیشری کے انہوں نے پاس، آپ کی بات تو ان نہیں لوگوں نے مانی۔ اپنی جوڈیشری کی ہسٹری کو دیکھا، جوڈیشری کی ہسٹری کو دیکھا، یہ کیوں گئے؟ اچھا نہیں، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ نے ان کی۔ آج آپ لوگ ان کے پیچھے جا کے عدالت میں کھڑے ہو گئے، 2-3 دنوں سے آپ کے لوگ بھی جا رہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ عمران خان اور سراج الحق کی سیاست جیت گئی اور پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی ہار گئی؟ دیکھیں تھوڑے وقت کے لیے ہار نظر آتی ہے، یہ ہماری اسلام میں بھی ہے کہ تھوڑے وقت کی ہار کو ہار مت سمجھا کرو، اس کو جیت میں تبدیل کیا کرو۔ تو یہ جو مسئلہ آیا ہے، اب ہم یہ سمجھتے ہیں جب جے آئی ٹی سے ہو کے، جب جے آئی ٹی بنی تھی تو ہم جے آئی ٹی کے سپورٹ میں نہیں تھے، آپ نے یہ سوال بھی مجھ سے نہیں کیا، آپ بھی نہیں تھے۔ ہاں آپ اب بھی نہیں کیوں تھے۔ ہیں آپ لوگ؟ ہم نے اپنا ٹریک ریکارڈ دیکھا، جیسے مسلم لیگ نون نے دیکھا، ہم نے اپنا ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھا، وہ ٹیپیں دیکھی، وہ صدائیں دیکھی، وہ دھوپ میں چلتے ہوئے ننگے پاؤں دھوپ میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، دھوپ میں چلتے ہوئے سائے کو ڈھونڈا، وہ نہیں ملے، صدائیں لیں۔ تو اب تو مسلم لیگ نون آپ لوگوں کی باتیں کر رہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو بھٹو کے ساتھ ہوا، جو گیلانی کے ساتھ ہوا، اگرچہ وہ دونوں میں مخالف۔ آپ نہیں سمجھتے کہ میں ایک ایک چیز کا آپ کو جواب دے رہا ہوں جی کہ ہم نے دیکھا اس سارے ٹریک ریکارڈ کو، ہم نے دیکھا اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھا، جب سپریم کورٹ کے جج مرنے کے قریب آئے تو ان لوگوں نے 164 کر دی کہ بھٹو شہید کو جو سزا دی گئی وہ غلط دی گئی، ہم پہ دباؤ تھا، ہم نے وہ بھی دیکھا۔ ہم نے وہ بھی دیکھا کہ جو بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں جو فیصلہ ہوا وہ ہم نے دباؤ کے تحت کیا۔ ہم نے جہازوں کی اڑان بھی دیکھی کوئٹہ تک، ہم جہازوں کی واپسی بھی دیکھی، جی ہم نے کورٹوں میں ججوں کی گروپنگ بھی دیکھی، ہم نے یہ سب کچھ تو آپ نے دیکھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ گیلانی کے معاملے میں اور بھٹو کے معاملے میں نواز شریف دوسری طرف کھڑے ہیں، آپ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ نواز شریف کہتے ہیں میرے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا، اور پیپلز پارٹی دوسری طرف چلی گئی۔ میں تو اللہ کا لاکھ احسان لے رہا ہوں آپ کے اس جرگے میں بیٹھ کے کہ میرے مولا تم نے اپنے زندگی میں ہمیں یہ دن دکھائے جو لوگ بھٹو کو قاتل کہتے تھے، بھٹو پہ کہتے تھے کہ صحیح اس کو مارا گیا ہے، آج وہ اس کی شہادت کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں دکھائیں۔ اس پہ شکر اور خوشی تو بجا، لیکن یہ تشویش کی بات نہیں ہے کہ آج میں آ رہا ہوں، پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کا کام شروع کر دیا۔ آپ کو نہیں، کبھی نہیں، ہم نے اپنی ساری جو کہانی کچھ گیلانی کے معاملے میں نواز شریف نے آپ کے ساتھ کیا تھا، اب آپ لوگ وہی کام نہیں کر رہے ہو کہ نواز شریف کے ساتھ وہی کام کر رہے ہم نے ہیں؟ آپ کو اسی ٹریک پہ جو آپ کے سوال ہے اس سے کہیں ہٹ نہیں رہا میں۔ جی ایک بھٹو کی بات کی، کہا جو بھٹو کو جس طریقے سے سزا دی گئی اور مسعود محمود کا کہانی کی گئی، کون کر رہا ہے یہ بات؟ کون کر رہا ہے؟ جو اس وقت ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے تھے، جو اس وقت ضیاء الحق کے بیبیز تھے، جو اس وقت ضیاء الحق کے منسٹر تھے، جو اس وقت ضیاء الحق کے چیف منسٹر تھے، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسعود محمود پیدا کیا جا رہا ہے۔ وہ آج اس وقت وہ بندے کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی تم استعفیٰ دے دو، امیڈیٹلی استعفیٰ دے دو۔ پچھلے دنوں میں عمران خان پرانے دور کا نواز شریف بن رہا تھا، جس طرح پرانے دور میں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سب کچھ کرتے تھے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں صاحب کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اپنی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اپنی انیفیشنسی وجہ سے ہو رہا ہے، اپنی ٹیم جو اس نے بنائی، میڈیا ٹیم بنائی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی ٹیم نے صحیح اینالیسس نہیں کیا کہ ملک کا ماحول کیا ہے، ملک میں ہوا کیا ہے، ہماری غلطیاں کیا ہیں، اندر کھول کے اپنی کتابوں کو نہیں دیکھا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کو عموماً زیادہ تکلیف رہتی ہے چودھری نثار علی خان صاحب سے، اور آپ کا اور ان کا بھی ایک دوسرے کے خلاف تلخ بیانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں میاں نواز شریف صاحب کو
چودھری نثار نے زیادہ خراب کیا ہے یا کہ جو چودھری نثار کی مخالف لابی ہے اس نے زیادہ خراب کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں، میری بات چیت بھی نہیں ہے اس شخص کے ساتھ، اور میری ہاتھ میں میرا اچھا دوست تھا، بہت اچھا دوست تھا، بہت اچھا دوست تھا، ہم بہت عرصے کے ساتھ ایک رہے، ہم اسی گھر میں اسی جگہ پہ ہماری سال میں 2 مرتبہ ملاقات ہوتی تھی، ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، یہ فکس تھا ہر سال۔ مگر جیسے ہی وہ اقتدار میں آیا اس نے آنکھیں پھیر لی، کیوں پھیری یہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ مجھے کوئی علم نہیں ہے، چلو وہ ان کی مرضی ہے۔ جہاں تک آج کا ماحول ہے، جو میں باتیں سن رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں، اس معاملے میں نثار ٹھیک ہے، اچھا، نثار کا موقف ٹھیک ہے؟ موقف ٹھیک ہے، بس جو ہم نے باتیں سنی ہیں، میں اتھینٹک نہیں کہہ سکتا اس بات کو، اتھینٹک بات نہ آپ سمجھیں نہ سننے والے سمجھیں، جو آپ نے بات سنی ہے، جو میں نے بات سنی ہے۔ میری انفارمیشن تو یہ کہ جو چودھری نثار کا مخالف گروپ ہے اس معاملے میں انہوں نے نواز شریف کو ڈبونے میں زیادہ کردار ادا کیا۔ وہ آپ کی مرضی ہے، جرگہ جو فیصلہ کرے، کس کے اوپر الزام جرگہ لگاتا ہے، وہ جرگے کا فیصلہ اپنا ہے۔ اچھا، آج مگر میں یہ سمجھتا ہوں جو نثار کا ویو پوائنٹ ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے؟ غلط نہیں ہے، اچھا، کیونکہ میاں صاحب نے یا میاں صاحب کا جو میڈیا ٹیم تھا، ان لوگوں کو آگے لے آئے جو جونیئرز تھے، جو مسلم لیگ کے نہیں تھے۔ اچھا، ان کے میاں صاحب کے مخالفین نے ان سے یہ بھی توقعات وابستہ کی ہے کہ شاید وہ بغاوت کرنے والی ٹیم کو لیڈ کریں گے۔ ابھی آپ کا مخالف ہے لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی آپ کا دوست رہے ہیں، حاصل بزنجو نے بھی ان کے بارے میں ایک رائے دی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چودھری نثار بغاوت کر جائیں گے، میاں صاحب کے خلاف کسی سازش کا حصہ بن جائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں نثار کے ہسٹری کو دیکھتے ہوئے نثار استعفیٰ دے سکتا ہے، مسلم لیگ کو خداحافظ کر سکتا ہے، نواز شریف کو خداحافظ کر سکتا ہے، مگر کوئی ایسا گروپ بنا کے میاں صاحب کو ڈچ نہیں کریں گے۔ ٹچ نہیں کریں گے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد سید خورشید شاہ صاحب سے سیاست پہ بھی بات کرنی ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کا کیا رول ہوگا، اور آگے کیا سیاسی سب بندی ہوگی اگر پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوتے تو اس صورت میں اپوزیشن کا رول کیا ہوگا۔ ایک مختصر سی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ شاہ صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 62-63 ہے، آپ سے زیادہ آئین اور قانون کے معاملات کو کوئی بہتر نہیں جانتا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آرٹیکل خود اسلامی تعلیمات کے منافی ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون پارسا ہے، کون متقی ہے، کون نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ ایک وقت آیا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ آرٹیکل 62-63 کا، یہ ضیاء الحق کے زمانے میں آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کا بھی ختم کیا جائے، ضیاء الحق کا ایک گفٹ ہے، کیونکہ یہ فیصلہ رب کو کرنا چاہیے کہ کوئی صدیق کون ہے، امین کون ہے، یہ ہمیں حق نہیں ہے۔ چلو آگے ہے، اب اس کا سہارا تو لے گا کوئی نہ کوئی، کیونکہ اس کے نام سے بہت سے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اس کے نام سے، تو اب ہے۔ مگر اس وقت بھی سب سے زیادہ مخالفت مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان نے کی تھی کہ اس کو ختم، 18ویں ترمیم میں جب یہ آ رہا تھا، 18ویں آئینی ترمیم کے وقت آپ لوگوں نے کوشش کی تھی 62-63 کو ہاں ختم کیا جائے، جتنی بھی نشانیاں ضیاء الحق کی اس کا خاتمہ کیا جائے، اور اسی لیکن مسلم لیگ نون نے ریزسٹنس کی اور مولانا فضل الرحمان نے ریزسٹ کیا تھا، اور مسلم لیگ نون نے، اور آج وہی آرٹیکل ان کے گلے کا طوق بن گیا۔ اچھا، اگر پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو اپوزیشن نئے پرائم منسٹر کے الیکشن میں کیا لائے عمل اپنائے گی؟ اپنا کینڈیڈیٹ لائیں گے آپ لوگ؟ وہ تو اسی وقت ہم سوچیں گے، مگر ہم اس حق میں ہیں کہ نیا پرائم منسٹر آئے اور اپنا عہدہ لے، ان کے پاس اکثریت ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دیں گے تو پی ٹی آئی ضرور دے گی، کوئی نہ کوئی دے گا، ہمارا اپنا فیصلہ ہوگا، ہم اس وقت فیصلہ کریں گے۔ آپ لوگ اور پی ٹی آئی مشترکہ کینڈیڈیٹ نہیں لائیں گے؟ وہ ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی فیصلہ ہو، اچھا، ہو سکتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی، مسلم لیگ نون اپنا کینڈیڈیٹ لے آئے، ہم کوئی نہیں لاتے، ٹائم وقت کم ہے،
ہم نہیں چاہتے کہ اس کم وقت کے اندر ہم ملک کے مسائل میں اور اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ ملک تو اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، ایشوز میں پھنسا ہوا ہے، اکنامک ایشو ہے، معیشت کے ایشوز ہیں، ایگریکلچر کے ایشو ہے، انڈسٹری کے ایشو ہے، ایکسپورٹ کے ایشو ہے، ہیلتھ کے ایشو ہیں، ایجوکیشن کے، سارا ملک، انوائرمنٹ ہے، فوڈ ہے، ہر پانی ہے۔ اچھا، پاناما کیس کا جہاں تک کچھ لحاظ سے فائدہ بھی ہوا ہوگا، لیکن ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ جن ملک کے بڑے مسائل کا اور اصل مسائل کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، وہ نہ سیاست میں اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، نہ صحافت میں اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے ملک کو زیادہ نقصان نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، میں نے بار بار ایک پروگرام میں، جیسے آپ کے ابھی پروگرام میں کہتے کہتے میں کہہ بھی گیا، کل بھی ایک پروگرام تھا تو میں نے اسٹارٹ جہاں سے لیا تھا کہ میں نے کہا مجھے خوشی ہوتی کہ اگر ہم اس جگہ پہ کوئی ملک کی معیشت پہ بات کرتے، ملک کے مسائل پہ بات کرتے، ملک کے بچے جو نوجوان ہو رہے ہیں ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، ملک میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے، ملک میں فوڈ کی بات کرتے، ایگریکلچر کی بات ہوتی۔ ہماری ایکسپورٹ 2013، 14، 15، 16 سے کم ہو رہی ہے، اور ملک کے تاریخ کے ہسٹری میں اتنا جو ہے وہ ایکسپورٹ امپورٹ ڈیفیسٹ کا جو ہمارا ہے وہ کبھی $32 بلین کا ڈیفیسٹ ڈفرنس ہے ٹھیک امپورٹ میں ہمارا۔ اچھا، یہ اگر ہو بھی جائے پرائم منسٹر، ہم نہیں، دوسری بڑی بات ہے کہ انویسٹمنٹ ایسا نہیں کہ آج ہے، اس 2015-16 میں انویسٹمنٹ پاکستان میں $600 ملین ہوئی ہے، جبکہ ہمارے زمانے میں ایک مرتبہ $280 بلین ہوئی تھی۔ اچھا شاہ صاحب، اگر پرائم منسٹر چینج بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ ایشو، یہ تناؤ جاری رہے گا، تو بہتر نہیں ہوگا کہ دوبارہ الیکشن کی طرف چلا جائے؟ تو پیپلز پارٹی ارلی الیکشن کا مطالبہ کیوں نہیں کرتی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ایک ٹینیور ہے وہ پورا ہو۔ اور دیکھیں، میں کوئی پاکستان کا بہت بڑا سیاستدان ہے، پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے، لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا کہنے میں خوش ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو چھوٹا کہنے میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ نہیں ماشاءاللہ، بہت کہ بڑا سیاستدان ہے۔ میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ 4 سال کا ٹینیور کر دو، آپ کو یاد ہوگا، جی میں نے کہا تھا کہ جی 4 سال کا ٹینیور کر دیں اور سسٹم بھی چلے گا، ہم لوگ ذرا نئی دنیا میں چل رہے ہیں، ہم میں برداشت کا مادہ بڑا کم ہے، ایک دوسرے کو کم برداشت کرتے ہیں۔ نہیں تو حکومت تو کر سکتی ہے، اب 4 سال تو پورے ہو گئے، تو آپ لیڈر آف اپوزیشن، آپ ارلی الیکشن کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ ارلی الیکشن کا مطالبہ اس لیے نہیں کرتے کہ جو ٹینیور آپ نے دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں، جس ٹینیور پہ الیکشن ہوا ہے، یہ اگر آج سے 3 سال پہلے امینڈ کیا جاتا تو پھر تو ٹھیک بات تھی۔ ابھی یہ کرنے کا مطلب ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کی۔ ہماری خواہش ہے، ہماری قربانیاں اس لیے ہیں، ہم لڑے جمہوریت کے لیے اس لیے کہ جو سویلین گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کیوں نہ کرے۔ تو یہ ہم نے بھی اپنا ٹینیور راجہ پرویز اشرف کو لا کے ٹینیور پورا کیا، ان کو بھی چاہیے کہ ہو سکتا ہے 9 مہینے کے اندر یہ ان کا ٹینیور پورا ہو جائے۔ اگر کچھ نواز شریف کو فار ایگزامپل ورسٹ پوزیشن میں ہم آتے ہیں، جو میں نہیں سمجھتا، اگر اس پوزیشن میں نواز شریف چلتا ہے الیکشن تک تو نواز شریف کا تو بڑا غرق ہو جاتا ہے پارٹی کا۔ نہیں، اگر نواز شریف ارلی الیکشن کرتے ہیں اور اسمبلی توڑتے ہیں، اس کا ایڈوائز کرتے ہیں وہ یا ان کا آنے والا پرائم منسٹر، آپ لوگ سندھ اسمبلی توڑیں گے؟ میں نہیں سمجھتا اس بات کو کہ ہم کیوں توڑیں۔ ہمارا تو موقف ہی یہ ہے کہ ٹینیورز پورے ہوں، ٹینیور پورے ہونے چاہیے ہر صورت میں۔ ناظرین، لیڈر آف دا اپوزیشن جناب سید خورشید شاہ صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما اور قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ صاحب۔ ایک حکومتی ترجمان یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ شاید ان سے امریکہ ناراض ہے، ان سے عرب ممالک ناراض ہیں، اس لیے ان کا بوریا بستر گول کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امریکی اس وقت ناراض ہے میاں نواز شریف سے؟ دیکھیں، انڈیا کے ساتھ تو میاں صاحب کا بہت اچھے ریلیشن شپ ہے، واقعی بہت۔ کیوں نہیں؟ تو پاکستان کے ریلیشن تو بڑے خراب ہیں۔ آج تک کوئی پرائم منسٹر کسی ملک کا میاں نواز شریف کے گھر میں گیا ہے؟ کوئی پرائم منسٹر؟
نہیں وہ تو گیا ایک کوشش تھی نا تعلقات کو بہتر بنانے ہاں کی. اچھی بات ہے نا. ہم کب کہتے ہیں کہ مودی نہیں تو صاحب اس وقت تو کو گھر کی فیملی میں لے آیا, گھر کا فیملی ممبر یہ بنایا. بہت بڑی بات ہے. نہیں میں آپ کو اس کہہ کا رہا ہوں مطلب یہ کہ ریاست پاکستان اور بیان نواز شریف کی پالیسیاں الگ الگ ہیں, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے تو اس وقت تعلقات بہت خراب ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب اور مودی کے تعلقات بہت اچھے ہیں. دیکھیں میں تین چیزیں کہہ رہا ہوں. مودی کے ساتھ ہر جگہ پہ ان کے سیکرٹ میٹنگز بھی ہوئی ہیں ان کی, جو لوگوں تک نہیں آئی, ایجنسیوں میں نہیں گئی. ہمارے فارن آفس میں اس سیکرٹ میٹنگ کے منٹس نہیں ہیں. مودی جہاں آئے اسپیشل فلائٹ پہ گھر پہ گئے. 2 سٹنگ ایک سرونگ ایک کرنل لیول کا بندہ کلبھوشن یادو پکڑا جاتا ہے, اس کا UN میں ذکر ہم نہیں کرتے. ایک ٹاپ بزنس مین انڈیا کا پاکستان آتا ہے بغیر ویزا پہ, مری میں ملتا ہے, جس میں کوئی ADC نہیں, کوئی ملٹری سیکرٹری نہیں, کوئی بندہ نہیں, 1 to 1 ہے. کیا بات ہوئی ابھی تک پبلک میں نہیں آئی. ہم UN میں گئے, وہاں بات نہیں کی. مسلم کانفرنس ہو رہی ہے جس کو چیئر ٹرمپ کر رہا ہے. ٹرمپ اٹیک کر رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کے انڈائریکٹ وے میں انڈیا کو مظلوم ثابت دیتا ہے. انڈیا میں دہشت گردی کا انڈیا کو کہتا ہے کہ شکار بن رہی ہے, انڈیا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی یہ یقین رکھتی ہے کہ ادھر بھی میاں صاحب جو ہے وہ ربٹ نہیں کرتے. چلو وہاں نہیں کرنا چاہیے. چلو یعنی جو الزام ہے میاں صاحب پاکستان میں پہ کہ وہ ہندوستانی حکومت کے ساتھ درپردہ جو کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں, آپ بھی اس کی تائید کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ نکال رہا ہے, انڈیا نکال رہا ہے, دوسرے امریکہ کا میں نے ذکر کیا, آپ نے جواب انڈیا کا دینا شروع. میں نے آپ نے کہا امریکہ کر رہا ہے, مسلم ملک کر رہا ہے, سعودی عرب کر رہا ہے. سعودی کیسے کر رہا ہے؟ سعودی کے ساتھ تو ان کا بڑا اچھا رشتہ ہے. سعودی ناراض نہیں ہے یمن کے معاملے پہ ان سے؟ سعودی نے تو 8 سال ان کو, آج تک قطر کے ساتھ ان کا اتنا بڑا رشتہ ہے. اور قطر پہ سعودی عرب کا ڈیمانڈ یہ کہ تعلق ختم کر لو, اور انہوں نے ان کو بطور گواہ پیش کیا. تو سعودی عرب اور UAE کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ گواہ پیش کیا, خط ان لوگوں نے دیا, مگر ان کی بھی مدد کرنے کے یہ قابل نہیں ہے. قطر کا کوئی میڈیٹرین رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قطر کی قربت پہ تو یہ UAE اور سعودی ناراض ہوں گے نا؟ نہیں ابھی وہ اس بات پہ ناراض نہیں ہے. اچھا, وہ ناراض کسی اور باتیں بھی ہیں. وہ کس چیز پہ ہیں؟ بہت سی اور چیزیں بھی اندرونی ہیں, کیونکہ ابھی اور امریکہ بھی ناراض ہے. جو ہمارے افغانستان کی پالیسیز ہیں, افغانستان کا انڈیا کے ساتھ ہے, انڈیا کے ساتھ چلو کسی بھی وجہ سے ہو, لیکن سعودی عرب UAE وغیرہ ناراض ہے نواز شریف سے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ناراض ہے. نہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کسی اور وجہ سے ناراض ہے. اور وجہ ہوتی ہے اس پہ نواز شریف. اور امریکہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ میں امریکہ کا اس خطے میں ہماری بدبختی ہے کہ ہم اپنی ڈپلومیٹک پالیسیز کو پراپر یوز نہیں کر سکے ہیں. ہم نے چائنا کو تو اپنے ساتھ ملایا, چائنا کا ہمارا آیا, مگر کبھی آپ نے پاکستان کی جو ہسٹری ہے 70 سال کی, روس اور امریکہ ایک ساتھ انڈیا کے ساتھ بنے ہوئے نہیں ہیں. آج ہمارے ساتھ رشیا بھی نہیں ہے, آج ہمارے ساتھ امریکہ بھی نہیں ہے. نہیں تو CPEC کے کنٹیکسٹ میں اور چائنا کے ساتھ قربت بڑھانے کے کنٹیکسٹ میں کیا امریکی اس وقت پاکستان میں سیاسی انتشار نہیں چاہیں گے؟ میری بات اپنے بڑے سینئر ایک اینکر کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں جو ہر چیز کو بہتر سمجھتا ہے, بڑا گہرائی میں بھی جاتا ہے. دیکھیں جب اس قسم کے بات ہوتی ہے, ہم نے بھی اسٹارٹ چائنا کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا. سنگاپور کے پاسپورٹ تھا, سنگاپور کے پیچھے کون تھا؟ امریکہ تھا. ہم نے پکڑ کے وہ چائنا کو دیا اور بات چیت ہماری چل رہی تھی. میاں صاحب نے اسٹارٹ کیا, ہم نے ایران کے ساتھ پائپ لائن کا فیصلہ کیا. اس لیے تو پچھلے الیکشن میں آپ لوگوں کا یہ حشر کیا گیا. ہماری ان کی وجہ سے حشر نہیں ہوا. اچھا, ان کی وجہ سے حشر نہیں, کرپشن کی وجہ سے, دہشت گردی کی وجہ سے. اچھا, دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا. نہیں تو دہشت گردی کا تو آپ لوگوں نے اچھا مقابلہ کیا تھا. پیپلز پارٹی نے دہشت گردوں سے مقابلہ کیا, بہت مقابلہ. کرپشن فیکٹر نہیں تھا پیپلز پارٹی کی؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے جو سب سے بڑی پروپیگنڈا کی گئی وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی گئی, جس پہ ان لوگوں نے اپنا مینیفیسٹو بنایا. ان کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر ہم بجلی لائیں. اچھا شاہ صاحب, اب حکومتی ترجمان یہ بھی امپریشن دے رہے ہیں کہ جی یہ CPEC کے خلاف سازش ہے, اور جیسے کہ CPEC میاں نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت سے جڑا ہوا ہے. میں نے تو اس روز لکھ بھی دیا
کہ میاں نواز شریف کی رخصتی کے شاید سی پیک پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے لیکن خراب نہیں ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے جانے کا سی پیک پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے یا خاکہ مدان مضر اثرات؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا کوئی، کیونکہ سی پیک پہ ملک کی ہر پارٹی متفق ہے، کوئی پارٹی اس پہ ایسا نہیں ہے جو نیگیٹو ہو. ٹھیک. اس لیے سی پیک پہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہماری کوئی اپنی غلطی ہو جائے، بیوقوفیاں ہو جائیں، ہم پروٹیکشن دینے میں ناکام ہو جائیں، ایک اور بات ہے، ادروائز کچھ نہیں ہوتا. ایک مفروضہ سا سوال ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے محترم ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن ان کو بڑی خواہش بھی ہے وزیر اعظم بننے کی. کچھ دنوں سے یہ بھی افواہیں گردش کر رہی ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو میدان میں لے آئیں. وہ زرداری صاحب کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں، آپ لوگوں کے اتحادی بھی رہے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ بنتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے سپورٹ کا گنجائش ہے؟ میں اس کے اوپر بیٹ لگانے کے لیے تیار ہوں کہ کیونکہ میاں صاحب دل سے مولانا فضل الرحمان کا عزت نہیں کرتا، دل سے نہیں کرتے، کیونکہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے 2008 میں. اس سے میں مزید نہیں کہنا چاہتا. لیکن مولانا صاحب تو اب جس شدت سے دفاع کر رہے ہیں اور یہ اس کے مولانا لیے انہوں نے صاحب آپ کو بھی رگڑ دیا، تو لگتا ہے کہ مولانا صاحب دل سے محبت کرنے لگے ہیں. مولانا صاحب کی جیسے 50% ہوتا ہے، آپ کسی خاتون پہ اوپر آپ کا دل آ جائے، 100% آپ اس کے ہو پیچھے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو تو کسی کو کہے کہ میرا 50% کام ہو گیا. اچھا، تو یہ عشق وہی ہے. اچھا، مولانا صاحب کے عشق کی نوعیت وہی ہے، یک طرفہ عشق کر رہے ہیں نواز شریف سے. اندر اس کا مجبوراً عشق ہے، اس کا دوسری طرف سے کوئی آگ نہیں لگی ہے، صرف مولانا صاحب کے مولانا ہاں آگ لگی ہوئی ہے. لیکن آپ لوگ اگر فرض کریں اگر ہو جاتے ہیں تو مولانا کو سپورٹ کریں؟ ہاں، مولانا کو ہم لائیں گے. اگر مولانا کو یہ لے آتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. مولانا کو وہ جس کو بھی لائے، جس کو پارلیمنٹ کو پورا ٹائم دے. نہیں، لیکن اگر مولانا کو وہ مہربان ہو جائے کسی اسٹریٹجی کہتے ہیں تو آپ لوگ وہ مولانا کبھی نہیں کے ہوگا. وزارت آپ عظمیٰ سوال وہ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ یار کل سورج یہ جو ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے نکلے گا تو کوئی مانے گا؟ صافی صاحب ایسا سوال نہ کریں نا. لیکن مولانا صاحب بھی بعض اوقات یہ ابھی وہ زمانہ ہے. لیکن یہ تو آپ میرے ساتھ تسلیم کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بعض اوقات ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں. ناممکن ممکن دوسری جگہ بنا، مگر اس کا عشق جو ہے وہ 100% میاں صاحب کے ساتھ ہے. بہت شکریہ سید خورشید شاہ صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے.